السلام علیکم، میں ہوں عاصم اسلم، آپ دیکھ رہے ہیں TNN نیوز۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے ڈسٹرکٹ بلیٹن پر۔ عارف والا میں آندھی ہو یا طوفان، دن ہو یا رات، کوئی بھی حادثہ ہو، سبز یونیفارم میں ملبوس ریسکیو 1122 کی ٹیم خدمت کے لیے ہر دم تیار۔ عارف والا میں انچارج ریسکیو 1122 محمد مرسلین کی نگرانی میں سال 2024 کی کارکردگی پر ہمارے نمائندے سرور سلیمی کی رپورٹ دیکھیے۔ جی، ریسکیو 1122 وطن عزیز کا ایک بہترین ادارہ ہے۔ اس فورس کے تمام جوان و افسران داد و تحسین کے لائق ہیں۔ سبز یونیفارم میں ملبوس ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کے جوان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فرائض نبھاتے نظر آتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر احمد رضا کے احکامات کی روشنی میں تحصیل عارف والا میں سال 2024 میں جو خدمات سر انجام دیں، اس بارے میں محمد مرسلین ریسکیو سیفٹی آفیسر عارف والا نے میڈیا کو بتایا کہ تحصیل عارف والا کی 7248 ایمرجنسی کالز آئیں۔ ریسکیو 1122 نے اوسط رسپانس ٹائم 7 منٹ کو برقرار رکھتے ہوئے 7248 ریسکیو آپریشن میں 7636 متاثرین کو ریسکیو کیا۔ کنٹرول روم ڈیٹا کے مطابق ریسکیو 1122 نے 2585 روڈ ٹریفک حادثات، 3632 میڈیکل ایمرجنسیز، 106 آگ لگنے کے واقعات، عمارت گرنے کا 1 واقعہ، ڈوبنے کے 3 واقعات، بلندی سے گرنے کے 51 واقعات، میجر ایمرجنسی کے 3 واقعات، متفرق 611 واقعات۔ اس کے علاوہ 259 جرائم کے واقعات میں ریسکیو سٹاف نے پیشہ ورانہ مہارت سے بر وقت ریسکیو سروس فراہم کی اور 636 انتہائی نگہداشت کے مریضوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال عارف والا سے بڑے شہروں کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ سیکٹری ایمرجنسی سروس پاکستان ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر کے ویژن کے تحت محفوظ معاشرے کے قیام کے لیے ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ارشاد الحق کی ہدایت اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر احمد رضا کے احکامات کی روشنی میں کمیونٹی سیفٹی ٹریننگ ونگ ریسکیو 1122 عارف والا نے سال 2024 میں 820 افراد کو پاک لائف سیور اور پاکستان لائف سیور پروگرام کورس، جبکہ 274 افراد کو ریسکیو اسکاؤٹ کورس اور 210 نوجوان افراد کو ناگہانی آفات سے نمٹنے کے لیے کیڈرے کورس کی ٹریننگ دی گئی۔ سرگودا میں گورنمنٹ مولا بخش اسپتال میں غریب اور نادار مریضوں کے لیے گزشتہ 6 ماہ سے الٹرا ساؤنڈ مشین نہ ہونے کے باعث مریضوں کو بھاری رقم کے عوض پرائیویٹ لیبارٹریوں سے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروانا پڑتا تھا۔ تفصیلات کے مطابق خاتم النبیین ٹرسٹ کے چیئرمین مولانا خواجہ خلیل احمد کی جانب سے الٹرا ساؤنڈ مشین کا عطیہ کیا گیا، جس کی افتتاحی تقریب کے بعد حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج ٹرسٹ کے بانی مولانا محمد اکرم طوفانی کی 30 برسی تھی۔ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے اس دن کو منتخب کیا اور یہ مشین ہسپتال کو عطیہ کی، جہاں پر غریب مریض اب بہتر انداز میں اپنا علاج کروا سکیں گے۔ خاتم النبیین ہارٹ سینٹر کی طرف سے اور آج ہمارا یہاں آنا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 26 دسمبر ہے اور ہمارے ہارٹ سینٹر کے بانی حضرت مولانا اکرم طوفانی کا یوم وصال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ جو ڈونیشن دی ہے یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا اجر جو ہے ان کو ان کی قبر میں ملے گا، اور جتنے مریضوں کو اس مشین سے اور ہمارے اس کاوش سے فائدہ ہوگا اس کا تمام تر ثواب جو ہے ہمارے مرحوم چیئرمین کو ہوگا۔ MS مولا بخش ہاسپٹل ڈاکٹر محمد اکرام الحق تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں خواجہ صاحب کا، جو چیئرمین ہیں خاتم النبیین ہارٹ ٹرسٹ کے۔ تو انہوں نے کیونکہ کافی عرصے سے ہمارے 3-4 ماہ سے الٹرا ساؤنڈ مشین کا ہمارا مسئلہ چل رہا تھا، کیونکہ وہ ریپیئریبل تھی لیکن ریپیئر نہیں ہو سکی، تو انہوں نے مہربانی فرمائی، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہمیں دی، اس سے مریضوں کا سرگودا تھانہ عطا شہید پولیس کی کامیاب کاوش، چک 107 جنوبی کا مشہور منشیات فروش عمر دراز نے منشیات فروشی سے توبہ کر لی۔ تفصیلات کے مطابق SHO تھانہ عطا شہید انسپیکٹر افضل گوندل نے چارج سنبھالتے ہی منشیات فروشوں کی دوڑن لگوا دی۔ بدنام زمانہ منشیات فروش عمر دراز نے پولیس کے خوف سے توبہ کر لی اور معزز علاقہ مکینوں کے ہمراہ بیان حلفی لے کر تھانہ عطا شہید پہنچ گیا۔ SHO تھانہ عطا شہید انسپیکٹر افضل گوندل نے عوام سے اپیل کی کہ منشیات فروشی اور
دیگر جرائم کے خلاف پولیس کا ساتھ دیں اور فوراً مقامی پولیس کو اطلاع دیں تاکہ معاشرہ محفوظ رہے۔ جی میرا نام عمر دراز ہے، والد محمد امین، 107 چک دا میں رہشی ہاں۔ تھانے عطا شہید وچ میں افضل گوندل صاحب SHO کو پیش ہویا۔ اے علاقے دے لوگ لے کے اس چیز دا میں حلف دیتا ہے کہ میں منشیات جیسی لعنت تو بالکل پاک ہوں، آئندہ تو میں ساری زندگی اس ہاتھ نہیں لاؤں گا۔ دے کوئی پریشانی نہ من دے، اگر میرے کو پروف لب دے تو بے شک میرے خلاف کارروائی کرو۔ سرگودا میں ڈسٹربیوٹر کونسل سرگودا کے انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے وقت شفیق الرحمان گروپ کے علاوہ کسی اور گروپ نے کاغذات جمع نہیں کروائے۔ سیدون شرازی کی رپورٹ کے مطابق شفیق الرحمان گروپ کا پورا پینل بلا مقابلہ منتخب ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کے چیئرمین ملک عمر نے بتایا کہ الیکشن کے لیے مقررہ وقت تک کسی دوسرے پینل کے کسی دوسرے امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے، جس پر شفیق الرحمان گروپ کے تمام عہدیداران کو بلا مقابلہ کامیاب قرار دے دیا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹریبیوٹر کونسل کے عہدیداران اور ممبران کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ممنون اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا دوسرے نمبر پہ ڈسٹریبیوٹر کونسل کا اپنا اتحاد اور پیار ہے کہ سب سے پہلے چیئرمین میاں سلیم صاحب، شفقت صاحب اور مختوم ظفر صاحب جو ہے ہمارے، خواجہ محسن صاحب جنہوں نے مجھے نامزد کیا اور یہ نئی کمیٹی بنائی، ہم ان کے ممنون ہیں۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید کا DPS میں زیر تعمیر کیمبرج اسکول کیمپس کا دورہ، جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا گیا اور اسے مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ اس منصوبے کا پہلا فیز 23 کروڑ روپے کی لاگت سے 1 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر حبیب جیلانی وینس کی بریفنگ۔ ڈپٹی کمشنر شاہد محمود، پرنسپل اکبر علی اور کیمبرج کیمپس کی وائس پرنسپل مومنہ عزت بھی ان کے ہمراہ موجود تھیں۔ تفصیلات کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے کام کے معیار کو ہر صورت یقینی بنانے اور اسے مقررہ مدت کے دوران مکمل کرنے کی ہدایت کی تاکہ راوی کیمپس میں عارضی طور پر جاری کلاسز کو یہاں منتقل کیا جا سکے۔ شعیب اقبال سید نے ہدایات جاری کی کہ تمام کلاس رومز ہوادار ہونے چاہیے اور ان میں جدید تعلیمی سہولیات کی فراہمی بھی ممکن ہونی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے TNN نیوز۔